السلام علیکم دوستو، ابھی ہم عثمان صاحب چشتی قلندر ان کے ساتھ میں ہم راز و نیاز کی گفتگو کر رہے ہیں، اور جو لوگ راہ سلوک پر مسافر ہیں اور وہ راہ سلوک کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو خاص کر کے ان کے لیے ہے۔ اور برائے مہربانی اپنے پیر کی اجازت کے بغیر کوئی عمل نہ کرے اور کوئی اور شخص اس کو غلط طریقے سے استعمال کر کے نقصان میں نہ گرے۔ شکریہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی اپنی جو گفتگو ادھوری رہی تھی اس کو مکمل کریں گے۔ جی 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 جناب۔ کیا بھائی جو روح حیوانی کا حلول ہاں جی عورتوں پر کیسے ہوتا ہے؟ جی 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 بہت خوب۔ ہاں میں بولا تھا کہ میں اس کو واضح کروں گا۔ ہاں جی الحمدللہ اس کے ایک پہلی ویڈیو جو دیا ہوں میں، اس کے آخری میں میں نے یہ وضاحت کی ہے، اشارہ کیا ہے میں نے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اس پر اب وضاحت کیے دیتا ہوں، اور اس کو سمجھیے، اور سامعین سے بھی گزارش ہے کہ اس کو سمجھے زیادہ، بہت زیادہ سمجھے، بڑے کام کی چیز ہے۔ یہ ایسی باتیں جلدی منظر عام پہ نہیں آتی، اور صحیح ہے۔ چینلوں پہ لگ بھگ میں نے کہیں نہیں دیکھی، نہ کہیں سننے میں آتا ہے، نہ کوئی اس کی فکر رکھتا ہے۔ ارے صاحب، اس کے بارے میں بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کسی میں۔ جی 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 جی۔ تو حضرت قبلہ صوفی صاحب جو ہے، اس کے انکشافات جو ہے عورتوں پہ وہ زیادہ تر ہوتے ہیں۔ اس کے انکشافات عورتوں پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ روح حیوانی کا نفسیاتی فعل ہے۔ اچھا، یہ روح حیوانی کا نفسیاتی فعل ہے، حواس باطنہ کے ذریعے کل نفس پہ غالب آتی ہے یہ، اور یہ ایک مرض کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس مرض کے جو کچھ بھی اوصاف ہوتے ہیں، اس کے تاثرات ہوتے ہیں، ان تاثرات کو بدشے، بدبلا، بدروحیں اور فلا کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ہاں، کچھ تو موکل بولتے ہیں، ہاں، کچھ کچھ حاضری کہتے ہیں، ہوتے ان میں بھی جناتوں کی حاضریاں آتی ہیں، کبھی پریوں کی حاضریاں آتی ہیں۔ یہ سب کے تعلق سے میں وضاحت کرنے والا ہوں، ہم بندہ کو سمجھے۔ اب اس کے الگ الگ مقام ہیں، عورتوں میں کب کہاں سے کیا ہوا تو کیا مسئلہ ہے۔ ہاں جی، ہاں، ساری جڑیں ایک جگہ سے نہیں ہوتی ہے، الگ الگ جگہ سے ہوتی ہیں۔ ہاں جی، مگر ایک مرکز اس کا ایسا ہے جہاں سے یہ اٹھتا ہے، یہ غلیظ خمیر جہاں سے اٹھتا ہے، یہ غلیظ خمیر ہے۔ کیا یہ غلیظ کا حق ہے؟ خمیر جو ہے نا فاسد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خمیر فاسد۔ یہ خمیر فاسد اگر ظاہر اگر نہ ہو تو عورتوں کے اندر حمل کے دوران 3 مہینے کے حمل ساکت ہو جاتے ہیں۔ یہ اسی کی بنا پر ہوتے ہیں، آج جان لو۔ اور جب کثرت سے 3 4 بار حمل ساکت ہو جاتے ہیں، تب جا کر کے یہ جو ہے شے کے نام سے ظاہر ہو کر کے منسوب ہوتا ہے، تب لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اثر ہو گیا۔ اس کا مرکز جو ہے خمیر فاسد کا جو مرکز ہے، اصل میں عورتوں کے اندر مادر رحم ہے، یعنی جسے کہتے ہیں عام لفظوں میں بچہ دانی، بچے کی تھیلی۔ یہ سارے کے سارے فسادات یہاں سے اٹھتے ہیں۔ اچھا، یہ سارے کے سارے فسادات یہیں سے اٹھتے ہیں۔ اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں۔ اس کا قبض و گیاس جب زیادہ بنتا ہے، ایسی عورتوں کے پیخانے سخت ہوتے ہیں، بواسیر میں مبتلا ہوتی ہے، بیماریاں اس پہ عوارض ظاہر ہوتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو قبض بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے گھبراہٹ اور بے چینی ہوتی ہے، بی پی لو یا ہائی ہو جاتی ہے۔ جن کی بی پی لو ہو جاتی ہے، ایسی عورتوں کو بے ہوشی طاری ہوتی ہے، دانت کیلی بیٹھتی ہے۔ جن کا بی پی ہائی ہوتا ہے، وہ غصہ کرتی ہے، چیختی چلاتی ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ صحیح۔ ہاں، اور دھمکیاں پہ آمادہ ہوتی ہے، یہاں تک وہ ہتھیار بھی اٹھاتی ہے گھر کے لوگوں کے لیے۔ اپنے گھر کے اپنے قریبی لوگوں کو زہر دیکھتی ہے، اور سب پہ فوقیت طاری کرنا چاہتی ہے، اپنی فوقیت، سب پر اپنا جو ہے لوہا، طاقت کا لوہا منوانا چاہتی ہے۔
اس وقت جسے بی پی ہائی ہوتا ہے واقعی یہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں. صحیح ہے. واقعی یہ طاقتور ثابت ہوتے ہیں. اس میں جو ہے دماغ کے پٹھے پوری طرح سے ختم ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, اور دماغ میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے. بہت زیادہ وقت تک یہ ہوش کو سنبھالنے نہیں رکھ پاتی, ہوش سے بے دخل ہو جاتی ہے, بے ہوش ہوتی ہے. دوسری بات, اسی کے اندر ایک معاملے یہ بھی ہوتے ہیں, ایک اس طرح کا فساد ہوتا ہے جس میں عورتوں کو نیند ہی نہیں آتی اور دماغ میں خیالات بہت زیادہ چلتے ہیں. شک و شبہ میں زیادہ گرفتار رہتی ہیں اور جنونی عورتیں ہوتی ہیں, گھر میں سب پہ غصہ زیادہ کرتی ہیں. ایسی عورتوں کو اگر حمل رہ جائے کبھی تو حالت حمل کے اندر بھی یہ کیفیت ان پہ زیادہ طاری ہوتی ہے, کیونکہ حمل کے اندر سب سے زیادہ نقصان دماغ کا ہوتا ہے. دماغ کے خسارے کی وجہ سے یہ حلول نفس پہ زیادہ غالب آتا ہے اور حواس ظاہرہ کو بند کر کے حواس باطنہ سے کام لیتا ہے. اور حواس باطنہ حواس ظاہرہ یعنی ظاہری زندگی کے خلاف قدم اٹھاتی ہے ہمیشہ. جو کچھ بھی ظاہری زندگی کے روز کے صبح روزمرہ کے جو زندگی کے عمل ہوتے ہیں انسان کے اپنے, اس کے خلاف کر دیتا ہے یہ. صحیح ہے. اور اس سے گھر والے, پریوار والے, شوہر, بچے, ہر کوئی یہ حالات سے متاثر ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی حالت دیکھے جیسی نہیں رہتی. وہ ہر دن نئی نئی تکلیفوں میں مبتلا ہوتی ہے. ایسی عورتوں کے کمر میں درد, پنڈلیوں میں ایٹھن زیادہ ہوتی ہے, ہاتھ پاؤں میں کھچاؤ, نسوں میں کھچاؤ, پٹوں میں اکڑن اور جسم سخت ہونے لگتا ہے. یہ سارے کے سارے اس خمیر غلیظ کی بنا کے اوپر ہے. اور اسی سے متعلق جو حمل گرتے ہیں اسے رتوا کہتے ہیں, رتوا. اچھا. اور اس میں پہچان یہ رہتی ہے ایسی عورتوں کی جس کی بیماریاں یہ ظاہر نہیں ہوتی ہے, جس پہ یہ حال سوار نہیں ہوتا ہے, حلول نہیں ہو پاتا ہے, تو ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے اندر بھی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس کے بچے نیلے پڑ جاتے ہیں مرنے کے بعد. تو یہ سب کا تعلق مادر رحم سے ہے, مادر سکم سے ہے. جو شکم کے اندر زہر کا پھیل جانا کہتے ہیں اس کو. جو زہر یہاں اثر کرتا ہے نظامت حمل کے اوپر, وہ دماغ کو کتنا برباد کرے گا. صحیح. اور اس کا جسم پورا ہوا سے باطنہ کے تابع ہو جاتا ہے. وہ نیلے رنگ کا زہر ہوتا ہے حضرت قبلہ. اچھا. جسے کہتے ہیں رحم کا انفیکشن. اچھا. وہ انفیکشن ہے. اسی کے اندر پانی کی تھیلیاں بھی بن جاتی ہے, اسی میں عورتیں بانج بھی ہو جاتی ہیں. اسی سے عورت کے اندر جو ہے چاہت, رغبت, قربت کی خواہشات اڑنے لگتے ہیں, کیونکہ اس کی پاور, اس کی طاقت دوسری جانب چلے گئی. اس کے جو جسم کے ہارمونس ہے عورت ہونے کے, وہ سارے ہارمونس جو ہے حیوانیت میں خرچہ ہو رہے ہیں. بعض وقت عورت کی طرف کچھ اور انکشافات ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ رحم کی لذت لطافت اتنی عروج پہ آتی ہے کہ اس کا اسی وقت ہوا سے باطنہ جو روح حیوانی سے بگڑتا ہے, تو روح حیوانی ایک دوسرے نئے مرد کی شکل میں اس کے جسم پر اس کو تسکین ظاہر کرتے رہتی ہے باطن میں. ہاں, اندر ہی اندر. تب یہ ہوتا ہے جب اس کو حاضری آتی ہے تو یہ جنات ہے بولے اتنے سال سے ساتھ رہ رہا ہے اور کے ساتھ مباشرت کر رہا ہے. جب اس کے اندر کی روح حیوانی اس کو تسکین دے گی لذتوں کی, صاحب جنات کے نام سے, کس کے نام سے, جن کے نام سے یا خبیث کے نام سے, کہ مباشرت چالو ہے, تو اس کو انجائل بھی ہوتا ہے باقاعدہ. جب وہ کام ہوگا تو اس کو انجال بھی ہوتا ہے. صحیح. انجال بھی ہوتا ہے. جب انجال ہوتا ہے تو اس کو لذت اور خواہش کے آنے کے سوال ہی نہیں آدمی کی طرف رغبت کرنے کی. تو ایسے شوہر پریشان رہتے ہیں, تو بولے عورتیں آنے نہیں دیتی, اور بعد میں وہ خود کہتی ہے جب ہوش میں رہتی ہے کہ میرے ساتھ کوئی تھا, رات میں شب گزار رہا تھا. بات سمجھ رہے آپ؟
تو ان چیزوں کو سمجھے. تو یہ حقیقت میں جنات اور خبیث وغیرہ نہیں رہتے, نہیں رہتے, یہ باطنی اس کے دماغ تو یہ رحم سے, یہ مرض رحم سے ہے, یہ مرض رحم سے ہے. اچھا, تو یہ محض یہ جو خمیرہ ہے فاسد ہے, زہریلا, یہ اٹھ کے اگر دماغ میں کبھی گیا کبھی تو اسے مرض ہسٹریا بولتے ہیں. اچھا, کیا بولتے ہیں اسے؟ مرض ہسٹریا. ہسٹریا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ عورتیں جو ہے اندھیرے میں اکیلے بیٹھنا پسند کرتی ہیں, یا کبھی وقت بہت چلائیں گی, چیخیں گی, طاقت کا مظاہرہ کریں گی اور خوب ہنسے گی یا تو خوب روئے گی. یا پھر اس کیفیت میں ایک بات ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے صاحب, کہ اپنی طاقت کو غالب کرتی ہے پورے پریوار پر, منواتی ہے. وہ کب ہوتی ہے؟ جب اس کو قبول کرو تو نارمل ہو جاتی ہے. اس کی طاقت کو, اس کے بڑے پن کو, اس کی فوقیت کو تم قبول کر لیں گے تو وہ نارمل ہو جاتی ہے. اس کے دماغ کو خبر مل جاتی ہے کہ نہیں, سب نے مجھے مان لیا, آئیے سمجھنے لگتی ہے کہ میرے حساب سے سب چل رہا ہے. اب مطلب اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, تو روح حیوانی کا فعل ہے یہ جسم کے اندر مقام ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے بات کو حضرت؟ ہاں جی, ہاں جی, میں بہت وضاحت کر رہا باریکی سے حضرت, ماشاء اللہ, اور سائنٹیفک کر رہا ہوں میں. ڈاکٹر ریسرچ کریں اس کے اوپر, جا کے انکوائری کریں آپ, صحیح ہے, تو معلوم پڑے گی باتیں. صحیح ہے. تو یہ تعلق, یہ بیماری کا تعلق جو ہے اصل میں مادر رحم سے, عورتوں کے اندر کہاں سے ہوتا ہے؟ مادر رحم سے. مادر رحم سے ہوتا ہے صاحب. اب آگے چلتے ہیں, اب دماغ میں آ جائے تو ہسٹریا بن جائے. صحیح ہے, ہسٹریا بیماری بنتی ہے. اب یہی خمار, خمیر اور یہ زہر کا جو بادی مادہ ہے ہوا, اگر قلب میں آ جائے, دل میں آ جائے, دل کمزور ہو جاتا ہے, دل بیٹھ جاتا ہے اس سے, اور اس صورت کے اندر اس بیماری کو فوبیا کہتے ہیں, ہمیشہ ڈر میں رہتی ہے وہ. تو اس کی آنکھوں میں یہ کھلے طور پہ دکھتا ہے, آنکھیں کھلے دیوار پہ چلتا ہوا دکھ رہا, آتے ہوا دکھ رہا ہے, یہ فوبیا ہے. یہ قلبوں میں گیا تو آنکھوں کی پتلی میں نظارے بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ فوبیا ہے صاحب. آپ انداز لگائیں کہاں پہ کیا تماشے ہو رہے ہیں. کسی کو اپنے اندر خیالوں میں بنتے, خیالوں میں کرتے رہتے بس. سمجھ رہے ہیں بات کو آپ؟ ہاں جی صاحب, سمجھنے کی ضرورت ہے صاحب. صحیح وقت پہ صحیح مالش مل جائے کبھی نا, کس مقام سے کہاں کیا ہو رہا ہے اس پہ, تو اس پہ طبی علاج, روحانیت کے ساتھ ساتھ میں طبی علاج بھی ضروری ہے. صحیح ہے. تو ہم لوگ جب ایسے پیشنٹ آتے ہیں تو ان لوگوں کے پاس پہلے ہم طبی امراض کے لحاظ سے بھی تفتیش کرتے ہیں, اس کی تشخیص کرتے ہیں, وہ دوا کا متعین بھی کرتے ہیں ہم, اور روحانی دعاؤں کا معاملہ بھی رکھتے ہیں. اچھا, تاکہ دعا کو وہ دماغی طور پر تسلیم کر لے اور روح پر اس کا اثر ہو جائے, اور روح بھی قبول کبھی کر لے تو پاک ہو جائے. حق, کیا بات, واہ بھائی واہ. اور فیضان ہے اولیاء مومنین بھی مل جائے, اللہ کا فضل بھی شامل ہو جائے. صحیح ہے, صحیح. تو دعاؤں کی برکت سے بھی کام بنتے ہیں. اور کیمیکلی جو سیٹنگ ہے, جو کیمسٹری بگڑ گئی ہے, اس کو میڈیسن سے ہم چینج کرتے ہیں. لوگ شاہ صاحب دیکھو, میں آپ کی بات کو یار روک نہیں رہا ہوں, میں یہ بتا رہا ہوں کہ پریوں کی باقاعدہ حاضری آتی ہے اور لوگ قطار سے جمع ہوتے ہیں وہاں پہ, وہ خود مریض ہو کے دوسروں کا علاج کرتے ہیں. کمال تو یہ ہے. اور مسئلہ یہ ہے نا صاحب, کنوارے پن کے اندر بچیاں جب بالغ جب ہوتی ہے نا, کنوارے پن میں بچیاں جب بالغ جب ہوتی ہے نا, کوئی غور نہیں کرتا, مائیں توجہ نہیں دیتی, باپ کو تو خیر سوال ہی نہیں آتا بیٹیوں سے اتنی قریب ہونے کا, نہ باپ اتنا بیچارہ دھیان دیتا ہے, وہ تو باہر کمانے میں بال بچے پالنے میں لگا ہوا ہے, مگر سامنے ماں رہتی, ماں کو چاہیے توجہ دے, ہر ماؤں کو چاہیے توجہ دے. بیٹی کو جب پہلے جب حیض جب شروع ہوتا ہے تو اس کی کیفیت پر نظر رکھے گا, اور پوری کوشش کرے کہ اس کا حیض ہر حال میں کھل کے آئے, کم سے کم 3 دن تو بھی ہو. اچھا, داغ لگنے پہ راضی نہ رہے. اچھا, اس کی غذاؤں کو بدلے, پھر کھانے پینے کو بدلی کرے. اچھا, اور بچیوں کو محنت سے بچائے نا, ایسے ٹائم میں محنت سے نہ بچائے, محنت زیادہ کروائے. اچھا, تاکہ وہ گرمی سرکولیشن ہو بلڈ کا. ہاں, سرکولیشن ہوگا تو حرارت اچھی بنے گی, حرارت اچھی بنے گی تو فساد پورا اور پورا زہر نکل جائے اس کے جسم سے باہر نکل جائے گا. صحیح ہے. اور اس کی جو گرمی حرارت جو ہوگی, نیک اور سالے گرمی ہوتی ہے, وہ اس کے جسم کو فرما کریں گی, کھلیں گی, پھولیں گی, پھلے گی.
سمجھ رہے؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ اللہ کا ایک نظام ہے، حق ہے. اس کو سمجھے. اس ماں کو توجہ دینا چاہیے. اگر وہ توجہ اگر نہ دیتی کبھی تو اسی دوران وہ بچی تنہا ہوتی ہے، ایک سوئی میں آ جاتی ہے، پیٹ میں میٹھا درد پیدا ہوتا ہے اور درد کا مقام بنا لیتا ہے، اسے خیال کو کھینچ لیتا ہے. خیال کے ایک سوئی سے وہاں پہ اب دنیا سے دوری، توجہ سے دوری، لطافت سے دوری، نظاروں سے دوری، اس کا گمسم رہنا، اکیلا رہنا، کام میں مگن میں خاموش رہنا، بہت زیادہ خاموش رہنا، یہ زہر ہے اس کی زندگی کے لیے. ایسی حالت میں بچیاں سب سے بولتے بتاتے رہنا چاہیے، خاموش نہیں رہنا چاہیے، ورنہ اسی وقت یہ پری آ کے نازل ہو جاتی ہے خیال میں. آپ سمجھ رہے؟ یہ مرض ہوتا کہیں اور تو شروع ہے، ظاہر ہوتا کبھی اور کہیں اور ہے. بہت بڑی روشنی دیا میں نے آج. ہاں جی، ہاں جی صاحب. نقطہ حکمت کی بات کریے صاحب. بہت خوب صاحب. پر وہ خود مریض ہے، سارا دوسرے لوگ جاتے ہیں، اس کا علاج کرتی ہے، پھر لوگوں کو بتاتی ہے یہ غیب کی باتیں، ابکا ڈھمکا یہ وہ. دماغ میں قوت معدنیات جس کی کم ہو جاتی ہے نا، ایسے مردوں کے اوپر جو ہے ایسے حاجریں طاری ہوتی ہے. ان مردوں کے معدے سخت ہوتے ہیں، پیخانے کا نظام بگڑا ہوا رہتا ہے، مزاج میں خشکی رہتی ہے، گرم اور خشک مزاج کی ہوا اس کے دماغ میں زیادہ چلتی ہے. اس کی وجہ سے اس میں حاضری مفلوج ہو جاتی ہے اور حیوانی صفتوں کا وہ اخراج کرتا ہے، مظاہرہ کرتا ہے. اور وہ پھر بعد میں اپنی مقبولیت کے واسطے وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس کے دماغ کے اندر، اس کا دماغ اسی کے ساتھ کھیلتا ہے. ایک دماغ ظاہری ہوتا ہے، ایک دماغ باطنی ہوتا ہے. نظام چلانے والا ہوا سے ظاہر کا دماغ الگ ہے، ہوا سے باطنہ کا دماغ الگ ہے. ہاں جی، ہاں جی، ہاں جی، صحیح ہے. پیشانی یہ 4 بورڈ میں لگاتا ہوں صاحب، دیکھیے یہ بھوے میری ہے، یہاں سے 4 بورڈ جو کہ آ گئی ہے نا. یہ 4 بورڈ جو ہے نا صاحب، اتنے اطراف میں جو کام چلتا ہے یہ ہوا سے باطنہ کا کام چلتا ہے. اچھا. یہ تعلق، یہ کانسیپٹ ہوا سے باطنہ یہاں سے چلتا ہے. یہ 4 بورڈ کے اوپر ایک حصہ ہے یہاں پہ. ہاں. تو یہاں 4 بورڈ کا ایک حصہ آتا ہے یہاں پہ، یہ ہوا سے ظاہرہ کا نظام چلاتا ہے. اچھا. اب سمجھ گیا؟ ہاں. تو ہم جو کچھ سوچتے ہیں، سنتے، بولتے ہیں ہوش حواس میں، یہاں سے نہیں ہے وہ. اندر کی جو حسیات ہے وہ اس سے ہے، باہر کی جو حسیات ہے وہ اس سے ہے. دنیاوی کاروبار نظام ہم اس سے چلا رہے ہیں. صحیح صحیح. اس میں جب سلجھن جب آ جاتی ہے، اس کا تعلق ایسا اترا ہوا ہے، اس کا تعلق ایسا اترا ہوا ہے، اور یہ چھوٹا سا سینسٹیو حصہ ہے یہاں کا جو باطنہ چلاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ پورے سسٹم پہ غالب آ جاتا سامنے والا. اچھا. تو پروگرام پورے الٹے ہو جاتے ہیں. تب یہ ظاہر کے ارباب باطن والے کے تابع ہو جاتے ہیں. الٹا کام ہوگا، الٹا کام ہوتا. سمجھ گیا؟ بعض وقت کچھ میسج کو پکڑ بھی لیتا ہے وہ سینسیٹیو ہونے کی وجہ سے. کیا ہوتا ہے؟ بعض وقت کچھ میسج کو پکڑ بھی لیتا ہے، مگر اس میں 99% یہ ہوتا ہے اس دماغ کو جو خبر ہوتی ہے نا اس کے دائرے میں بات کرتا ہے. یہ صحیح. اور یہ کیا کرتا ہے معلوم ہے؟ اس کو سب معلوم ہے کہ سامنے والے کا عقائد کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہے. تو وہ عقائد جس سے اس کو خوف ہے، ڈر ہے، جس کے تابع رہتا ہے، اس کا نام لے کے یہ ظاہر کرتا ہے خود کو. بہت زبردست میں نے اس میں دیر صاحب بات کو سمجھا. حقیقت بات ہے صاحب. بہت بڑا پردہ اٹھایا، بہت بڑا پردہ اٹھایا. یہ ہوا سے بات. بڑے بڑے عالم ملا بابا لوگ سب چھوچا کر رہے ہیں یار یہ والے چیزوں کے اندر. یہ جو ہے اصل میں روح حیوانی کا فعل ہے. کس کا ہے یہ؟ روح حیوانی. حیوانی ہمارے وجود میں مقام، اس کو وہاں پہ جب روح پہنچتی ہے تو روح حیوانی کا کردار ظاہر کرتی ہے. صحیح ہے. اس کی صفتوں کو ظاہر کرنا اس کا کام ہوتا ہے. تو ہم وہاں پہ اس مقام پہ اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. کیا اس کے تو یہ وحشت سے بھرا ہوا عمل ہوتا ہے
बुजुर्गों के नाम से, वलियों के नाम से, मोमिन के नाम से, जिन्नात के नाम से, मौकिल के नाम से, फरिश्तों के नाम से जाहिर होती है। समझ रहे हैं बात को? हाँ जी। तो ये कहाँ का फेल है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद काबिल, जिसने अपने भाई का कत्ल किया था, शैतानी, तो हुयत शैतानियत के ताबे से ये फेल चलते नजर आ रहा। तो इसी इंसान में एक मकाम इबलीस भी है, मकाम इल्लल्लाह भी है। हक समझ रहे हैं? तो हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई हक नहीं, एकदम दुरुस्त तो बात है साहब। तो अल्लाह का अर्श कल्ब है हक। और इबलीस का अर्श दिमाग। तो दिमाग के मकाम से सारी चाल और अयाजियां करते हैं। और बादी और खुश्क हवा का बहुत अमल दखल होता है इन लोगों के जिस्मों के अंदर। अगर इनकी जिस्मों की तहरीक बदल दी जाए, बादी को तरी में बदल दिया जाए, और खुश्की अगर गर्मी से आई तो ठंडक की तरफ लाके डाल दिया जाए, और ठंडक की तरफ से कभी आई है तो गर्मी की तरफ डाल दिया जाए, यानी गर्म तर मिजाज या तर सर्द मिजाज हो जाए तो भी उसमें बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। वो लोग फ्री हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। इसमें इलाज मुमकिन है, वक्त लगता है। और इसी के अंदर जो है, औरतों के अंदर अगर ये मादर रहम से जो जहर उठ रहा है, खमीर जिसे कहते हैं, जिसे मैंने अभी कहा है खमीर गलीज, हाँ, मादा गलीज, ये जो केमिकल है, हरा सब्ज रंग का जहर होता है, नीला, ये उठ करके अगर जिगर में आता है, अच्छा, ये उठ करके अगर जिगर में आता है तो बदन में ताकत बढ़ाती है इसकी। दिमाग में आया तो बता दिया मैंने, दिल में आया तो बता दिया, हाँ, अब जिगर में आया तो ताकत बढ़ाती है। अब चीजों को तोड़ना मोड़ना काम चालू कर देती है। इतनी सेंसिटिव होती है ना कि कोई बंदा बाहर से अगर आया कभी तो उसका दिमाग इससे जुड़ जाता है। उसका दिमाग, जो बंदा बाहर से आया अभी, हाँ, हाँ, वो फौरन इससे कनेक्ट हो जाता है मोबाइल के जरा, जैसा ब्लूटूथ होता है, ब्लूटूथ के जैसा। अभी खबर उसके पास है, वो बाहर से देख के आया नजारा, मगर उसको बयान ये कर रहे। इसलिए बोलता हूं मैं, क्या जानते लोग फकीर के बारे में? क्या जानते लोग तरीकत के बारे में, तसव्वुफ के बारे में? इनको जानना मुश्किल है अभी तो। तो अब बताओ, ऐसे लोगों के सादा दिल, सादे बादे, ला इल्म जो खलीफा होते हैं ना, ऐसे लोगों के शिकार हो जाते हैं, उनको खिलाफत दे बैठते हैं। उनको तमीज ही नहीं है ना, उनको खुद को तमीज नहीं है कि ये कौन सी कैफियत है, कहां से हो रही, क्या हो रही। उनको खुद को वजूद का इल्म नहीं है तो क्या करें? मर्दों के अंदर मनी के सड़ जाने की वजह से, सुनिए, मर्दों का तो एक अभी स्पेशल, हाँ, तो मैं जो इसका जो टॉपिक है वो तो बताऊंगा। हाँ, मर्दों का ताल्लुक भी हार्मोन से है और औरतों का ताल्लुक भी हार्मोन से है। सही से, ये तो ये हार्मोन से ताल्लुक है। क्या है साहब? ये हार्मोन से ताल्लुक है। यहाँ पे जब औरतों को जिगर से जब मामले निकलते हैं तो बड़ी ताकत निकलती है, मगर वो कैफे से जैसे वापस आती है ना, वो कैफे से जैसी वापस जब आती है ना वो, तो वो लड़की कुंवारी हो या शादीशुदा, अब वो अपने अंदर सेक्स के तरंगे देखती है, तो औरतों के सीने अपने आप चढ़ने लगते हैं, फूलने लगते हैं ऊपर की तरफ, वो सेक्स के तरंगे। ये ऐसा ही है जैसे कोई नसें चल रही है, लेकिन अब पैर में, कमर के पास, पेट के पास कभी नस चढ़ जाती है, हाँ, तो वैसा है लचत लताफत के साथ पूरी अखलाना आइटम पूरे सीने में आने लगती है, उसके सीने टाइट हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं एकदम। उस वक्त समझना चाहिए, अगर आमिल सामने बैठा हुआ आमिल अगर वाकई काबिल आदमी है, काबिल हिकमत है, और सारा कुछ उसके नजर के सामने है, पूरा इल्म, उसकी नफ्स कौन सी है, उस वक्त उसकी नफ्स कौन सी है, अगर वो वहां उंगली रख दे और उसको जो है तस्कीन मिल करके खारिज अखराज हो जाता है, उसका क्या होता है, उसको तस्कीन मिल जाती है और फौरन अखराज हो जाता है, और वो उस जो कैफियत है दौरे की, उस दौरे की कैफियत से बाहर आ जाती है। हाय हाय हाय,
اللہ بہت بڑا علم ہے، دیکھا کبھی جائے. اللہ اکبر صاحب. تو اولیاء اللہ نے یہ بھی کرا کبھی تعویذ لکھو، تعویذ لکھا، ہاں یہ تعویذ کو یہاں رکھاؤ، یہاں پہ رکھ کے بولے اس پہ انگلی رکھ. کیا حکمت کرے یار بزرگوں نے، قسم. میں تو یار یہ چیزوں کو میں بہت حیران رہا. بڑی کمال کی حکمت ہے. صرف انگلی رکھنا ہے وہاں، تعویذ کا نام رکھ کے انگلی رکھنا ہے خالی بس. حکمت ہے. ہاں بیچ میں تعویذ کو رکھ کے، ہاں تعویذ کا نام رکھ کے. سمجھ رہے آپ؟ ہاں جی ہاں جی. اپنے آپ کو بچایا بیچاروں نے، خود ہاں کو بھی بچایا، حق ہے، حق. مگر اگلے کا کام بھی کیا تاکہ وہ اس کی کیفیت کی پریشانی اور تکلیفوں سے وہ باہر آ جائے. صحیح. گھر والے بھی اطمینان دے لیں. دیکھو صاحب ایسے معاملے ہوتے ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت. یعنی یہ زہر اگر دماغ پر رہا تو اور اثر کرتا ہے، دل پہ رہا تو اور اثر کرتا ہے، جگر جگر پہ پہ گیا تو اور اثر کرتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ لوگوں کو بعض وقت بزرگوں نے اس سے کانوں کو کالے دھاگوں سے باندھا، جیسے باندھا تو بھی یہ تسکین میں گئی. دیکھو یار سیکس کے جتنے سیکس جو ہے سینسیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں نا، کان کے پیچھے ہے. برابر بڑا حکمت سے کام کیا، یہ حکمت سے کام کیا. انگوٹھی بولے اس کی پہناؤ، کڑا بولے اس کا پہناؤ. ہاں سمجھے؟ کس کے پیر میں، کس کے انگٹھے میں، ہر کسی کی الگ الگ جگہ پہ الگ الگ نس کو دبانے کے لیے. کیا کمال ہے یار. میں کیا کیا بولوں، اب کھلتے جائیں گا تم پر تو ٹھیک ہے، اشارہ پردے میں ہو گیا نا، اشارہ ہو گیا نا، کافی اشارہ ہو گیا تو اب سمجھ میں آ گیا نا، سمجھ کھلتی جاتی نا، کیسے کیسے بزرگوں نے کام کیا ہے. جس کو تو یقین مانے کل کی خدمت کرنے کے لیے علم حکمت کا ہونا بہت ضروری ہے، علم نفسیات کا ہونا بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خطاب دیا گیا معلوم آپ کو؟ کائنات کے اندر ابو حکمت نفسیات، تمام عالم کے حکمت جاننے والے، نفسیات کے جاننے والوں کا باپ. حق 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 ہے صاحب، حق ہے صاحب، حق ہے صاحب. آپ کے جیسا صاحب نفسیات کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی. حق. تو بہت سارے معاملے رہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عورتوں کے متعلق حضرت قبلہ کی جتنی بھی نشانیات تھی، اور بھی ہے، ویسے تو رات کم پڑے گی پوری میری نہیں، اگر بیان کبھی کروں گا کبھی میں، مگر اشارات کے لیے لوگوں سامعین کے واسطے یہ کافی ہو گیا کہ بھئی یہ کہاں سے کیا معاملے ہوتے، کیوں ہوتے، کیا نما ہوتے ہیں. اور اسی کو جو ہے اردو کے اندر جنون بھی کہتے ہیں، مس مرزق نام جنون بھی کہتے ہیں، اور مالی خلیہ بھی کہتے ہیں اس کو، مالی خلیہ، مالی خلیہ. ہاں مالی خلیہ کے نام سے بھی ظاہر ہے، یہ جنون کے نام سے بھی ظاہر ہے. تو ہم لوگ پھر اس کو تر مزاج کی دوائیاں دے کر کے دماغ کو قوت مغز پہنچاتے ہیں اور اس کی اصلاح کرتے ہیں. کیا بات، جس میں اس تاکہ اس کو جو تسکین ملے اور بندہ شفا یاب ہو. صحیح. تو اس میں دوائیوں کا استعمال اول ہے، دو یم دعائیں. صحیح. الحمدللہ ہے نا حضرت. ہاں جی. چلیے اللہ حافظ. اللہ حافظ صاحب. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.